السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، اشہر حج یعنی حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم اور متعین ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ انہیں حج کے مہینے کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں حج کے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اس لیے ان مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج اسلام کے 5 اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو ان 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن حج کا رکن ہے۔ لیکن ان ارکان میں سے اگر کسی رکن کی ادائیگی کے سلسلے میں سب سے زیادہ کوتاہی اور غفلت برتی جاتی ہے تو وہ حج کا رکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے مسائل سے ناواقفیت، حج کے مسائل سے لا علمی اور جہالت یہ حج کی ادائیگی میں سب سے بڑی غفلت اور کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے ان حج کے مہینوں میں انشاءاللہ ہم حج کے مسائل، عمرے کے مسائل کا علم حاصل کرنے کی، اسے سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں گے، حج کے فضائل معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح حج کے نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں، ان وعیدوں کو سمجھنے کی اور پھر ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیے، اس سلسلے میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ حج کس پر فرض ہے؟ کیا ہر مسلمان پر حج کرنا فرض ہے یا اس کا کوئی خاص نصاب ہے؟ تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا، اس کے بیت کا حج کرے، وہ شخص جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں فقہائے کرام نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر وہ آزاد عاقل بالغ مسلمان شخص جس کے پاس ضروریات اصلیہ، ضروریات زندگی سے زائد اتنا روپیہ پیسہ، اتنی مال و دولت، اتنا سونا چاندی یا اتنا مال تجارت موجود ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے وطن سے مکۃ المکرمہ تک سفر کے خرچ کو برداشت کر سکتا ہو، اسی طرح وہاں پر رہنے اور کھانے پینے، قیام و طعام کے خرچ کو برداشت کر سکتا ہو، اور اپنے سفر سے واپس آنے تک وہ اپنے اہل و عیال کے خرچ کو برداشت کر سکتا ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی پہلی فرصت میں حج کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یاد رکھیں کہ جو بھی صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا فرض حج پہلے ادا کرے۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں یوں چلتا ہے کہ اگر کسی کے والدین صاحب استطاعت ہیں تو وہ اپنے حج کی جگہ پر اپنی اولاد کو حج کراتی ہیں، یا پھر اگر کسی کے اولاد صاحب استطاعت ہیں تو وہ اپنی حج کی جگہ پر اپنے والدین کو حج کراتے ہیں اور اپنے فرض حج کو مؤخر کرتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ رائج ہو چکا ہے یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اسی شخص پر حج کو لازم اور واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، جو سفر حج کے خرچ کو برداشت کر سکتا ہے، وہاں پر قیام و طعام کے خرچ کو برداشت کر سکتا ہے اور اپنے واپس آنے تک اپنے اہل و عیال کے خرچ کو برداشت کر سکتا ہے، اسی پر حج فرض قرار دیا ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ پر بغیر کسی شرعی عذر کے کسی اور کو حج کراتا ہے تو اس کا فرض حج ادا نہیں ہوتا، اور اس طرح تاخیر کرنا حج کی ادائیگی میں بغیر کسی عذر کے یہ مناسب نہیں ہے، غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں اس کے اوپر حج فرض تو نہیں ہو چکا ہے، کیا اس کے پاس اتنا مال و دولت یا اتنا روپیہ پیسہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سفر حج کے خرچوں کو برداشت کر سکتا ہے، وہاں پر قیام و طعام اور رہنے سہنے کھانے پینے کے خرچ کو برداشت کر سکتا ہے، اور اپنے واپسی تک اپنے اہل و عیال کے خرچ کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے اور اس کے پاس یہ استطاعت موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی
زندگی کی پہلی فرصت میں اس فریضے کی ادائیگی کی کوشش اور فکر کریں، اور جب اپنا فرض حج ادا ہو جاوے پھر اپنے والدین کی خدمت کی نیت سے اپنے والدین کو حج کرائیں، اپنے دادا دادی کو حج کرائیں، لیکن اپنے فرض حج کو مؤخر کر کے اپنے کسی خاندان کے، اپنے کسی گھر کے بزرگ آدمی کو حج کرانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اسی شخص پر حج کو لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں۔ حج کے جو دیگر مسائل ہیں ان مسائل کو بھی ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش اور فکر کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو خود بھی سیکھیں، اس پر عمل کریں اور ہمارے دیگر دینی بھائی بہنوں تک بھی ان مسائل کو پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں۔